ناظرین کرام، پاکستان میں رہتے یا پاکستان سے باہر، ٹاک آف دا ٹاؤن آج موضوع ہم آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں، اور انتہائی یوں سمجھ لیجئے کہ ریلیونٹ موضوع ہے عورتوں کے حقوق اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے۔ بات یہ ناظرین کرام، 8 مارچ قریب ہے، وفاقی وزیر مذہبی امور نور اللہ قادری صاحب کا پرائم منسٹر کو لکھا جانے والا خط کہ عالمی یوم خواتین کو پاکستان میں حیا ڈے کے طور پر منایا جائے اور عورت مارچ یا کسی بھی دوسرے عنوان سے اسلامی شاعر، معاشرتی اقدار، حیا و پاک دامنی، پردہ و حجاب وغیرہ پر کیچڑ اچھالنے اور اس کا تمسخر اور مذاق اڑانے کی ہرگز اجازت نہ دی جائے گی۔ اس مطالبے سے پورے ملک میں بالخصوص سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا پر شمع برداروں اور مغرب کے آلائے کاروں اور 5th جنریشن وار کے ہرکاروں اور پاکستان کی نظریاتی اساس کی دشمن فنڈڈ NGOs کے کیمپس میں شدید ترین آگ لگی ہوئی ہے۔ اب پہلے تو ذرا جہالت کی گھاٹیوں میں گھرے شمع بردار ذرا یہ سمجھ لیں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے جہاں قانون صرف اور صرف اللہ کا ہوگا، شخصی آزادی اپنی جگہ، اس کا احترام بھی اپنی جگہ، مگر جب بات شریعت کی آئے گی تو حدود اللہ ہی اصل پیمانہ ہوگا کہ بے حیائی و بے شرمی پر مبنی اسلام مخالف بینرز ہاتھوں میں اٹھا کر حیا کا جنازہ نکال کر چند فنڈڈ دین بیزار، گھر بیزار اور ذہنی فرسٹریشن کا شکار عورتوں کو پوری اسلامی ریاست اور پاکستان کی باغیرت خواتین کی نمائندگی کی اجازت نہیں دی جا سکتی، جو گلے پھاڑ پھاڑ کر ڈھولک کی تھاپ پر رقص کر کے دنیا کے سامنے پاکستان کا تماشا بنائے۔ ناظرین کرام، میں یہ بات انتہائی دعوے کے ساتھ ببانگ دہل مادر پدر آزاد تحریک کے پروردہ شمع برداروں اور دین بیزاروں سے کر رہا ہوں کہ دنیا کا کوئی نظام، دنیا کی کوئی آئیڈیالوجی، دنیا کا کوئی معاشرہ، دنیا کی کوئی تحریک، دنیا کی کوئی بھی NGO، دنیا کا کوئی بھی انقلاب، دنیا کا کوئی بھی مارچ، دنیا کا کوئی بھی سلوگن، دنیا کا کوئی بھی بینر ازل سے ماری جانے والی، زندہ درگور کی جانے والی، وراثت میں بڑھ جانے والی، برہنہ کر کے نچائی جانے والی، کئی بار پروڈکٹ کے طور پر فروخت کی جانے والی، بیوگی میں بھی کوٹری میں بند کی جانے والی، ستی کی جانے والی عورت کو وہ حقوق، وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ احساس، وہ توقیر، وہ عزت، وہ رتبہ، وہ تحفظ نہیں دے سکتے جو حقوق، جو مقام و مرتبہ دین اسلام نے اسے 1450 برس پہلے پریکٹیکلی اور ریٹن ڈاکیومنٹ یعنی قرآن و حدیث کی صورت میں دے دیا ہے، مکمل طور پہ دے دیا۔ اسلام کے نزدیک ناظرین، ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے رشتوں میں پروئی ہوئی یہ عورت وہ مقام و مرتبہ رکھتی ہے جس کی کوکھ اولاد آدم کی پیدائش کا ذریعہ اور جس کے قدم اولاد آدم کی جنت کا وسیلہ ہیں، جس کے حقوق کے معاملے میں اس کائنات میں حقوق انسانی کے سب سے بڑے علمبردار، سب سے عظیم علمبردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ڈرایا ہے بلکہ ان کو حقوق دے کر یہ بھی بتلایا ہے کہ بہتر انسان ہونے کا پیمانہ عورتوں کے حق میں بہتر ہونا ہے۔ اور کمال یہ ناظرین کہ آج بھی 1450 برس بعد، بڑی اہم ترین بات کرنے جا رہا ہوں صاحب اس وقت میں، 1450 برس بعد کے بھی ناظرین، برطانوی ادارے انشور مائی ٹرپ نے دنیا بھر سے تنہا سفر کرنے والی خواتین کے لیے محفوظ ترین شہر کی جو فہرست جاری کی ہے، آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اس کے مطابق تنہا خواتین مسافروں کے لیے مدینہ پاک کو دنیا کے محفوظ ترین شہروں میں نمبر 1 قرار دیا ہے، اور اس کے برعکس پیرس، جوہانسبرگ، کوالالمپور اور دہلی کو یعنی اس طرح سے انہوں نے جو ہے واضح کیا ہے کہ یہ ورسٹ ترین سٹیز ہیں خواتین کے لیے۔ یعنی آج بھی پوری دنیا میں مدینے والی سرکار ہی عورت کے لیے دارالامان ہے۔ ناظرین کرام، عورت کے حقوق کا نعرہ بڑا ہی دل فریب نعرہ ہے، یہ ایک ایسا جال ہے جس نے ہمیشہ سے عورت کو اپنا شکار بنا کے رکھا ہے۔ میں عورتوں کے ساتھ زیادتی کا مخالف ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا، لیکن میں عورتوں کے حقوق کا شدید حامی بھی ہوں کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے حامی ہیں۔ مگر ناظرین، میں مادر پدر آزادی کا قائل نہیں ہوں، لہٰذا آئیں شرم و حیا کا لبادہ اوڑھ کر عورت کو اس کی اصل کی طرف پلٹائیں۔ میں تمام لیبرل سے اس وقت مخاطب ہوں، یعنی 8 مارچ کو مسکان کی آن سے منسوب کر کے حیا ڈے منانے کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ مسکان کو بھی یہ بتلائیے کہ وہ جو حریت پسند بن کے ایک عورت کی صورت میں اٹھی ہے، دراصل
دراصل وہ ہماری میں سے ہی ہے، ہمارے اندر میں سے اٹھی ہے، ہماری نمائندہ ہے۔ یعنی آواز اٹھائیں اگر اٹھانی ہے تو، لیکن اس طرف آپ جاتے نہیں کہ آپ آواز اٹھائیں کاروکاری کے خلاف، آپ آواز اٹھائیں جہیز کے نام پر قتل ہونے کے خلاف، آپ آواز اٹھائیں وراثت میں عورت کے ساتھ زیادتی ہونے کے خلاف، آپ آواز اٹھائیں عورت پر تیزاب پھینکے جانے کے خلاف، آواز اٹھائیں جنسی تشدد کے خلاف، آواز اٹھائیں جنسی ہراسانی کے خلاف، آواز اٹھائیں چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی کے خلاف، آواز اٹھائیں قرآن سے شادی کے خلاف۔ یعنی آواز اٹھائیں ان تمام ایشوز پہ جو ایشوز ہیں۔ معاشرے کو کوکٹیل سوسائٹی نہ بنائیں، نظریاتی طور پہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ چہرہ اسلامی رکھ کے دھڑ اگر غیر اسلامی ہو تو مسائل کا حل نہیں ہے۔ مسائل کا حل ایک بار پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ پریکٹیکل سلوشن اگر موجود ہے تو دین اسلام ہی میں موجود ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہے۔